یہ کہانی ہے کراچی جمشید روڈ کے اس پرانے مکان کی، جہاں پر ایک ایسا مخصوص کمرہ تھا جس میں ایک خوفناک مخلوق کا بسیرا تھا۔ اس کے کئی روپ تھے، کبھی وہ کسی بوڑھی عورت کے روپ میں ظاہر ہوتا، کبھی وہ کسی بوڑھے مرد کے روپ میں ظاہر ہوتا، کبھی وہ کسی جوان عورت کے روپ میں ظاہر ہوتا۔ پہلے ہم لوگوں کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ اس گھر میں جنات ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو رینٹ پر ایک گھر چاہیے تھا۔ جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے وہ گھر بک گیا تھا، تو جو مالکان تھے انہوں نے ہمیں وہ گھر خالی کرنے کو کہا۔ میرے ابو نے دن رات ایک کیا اور ان کو جمشید روڈ کراچی پر ایک گھر مل گیا۔ ہم لوگوں نے دیکھا تو گھر بہت بڑا تھا، صاف ستھرا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ مالک مکان کی ایک شرط تھی کہ اس گھر میں ایک کمرہ ہے سیڑھیوں کے ساتھ والا، اس کمرے میں کوئی سامان نہیں رکھا جائے گا، اس کمرے کا دروازہ بند رکھا جائے گا، لیکن اس کمرے کو مہینے میں ایک بار آپ لوگوں نے صاف ستھرا لازمی کرنا ہے، اور صاف ستھرا کرنے کے بعد اندر اگر بتیاں جلانی ہے۔ یہ بات جب ہم لوگوں نے سنی ہم لوگ ڈر گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کمرے میں ہمارے کوئی بزرگ آتے ہیں۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ بزرگ آتے ہیں، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ ہمیں لگا کہ شاید وہ فزیکل آتے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب بھی وہ بزرگ آئیں گے ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ کمرہ صاف کر دیا کریں گے۔ اس آدمی نے ہمیں بتایا کہ اماوس کی راتوں میں آتے ہیں، جب چاند کی ڈھلتی ہوئی راتیں ہوتی ہیں۔ تم لوگوں نے چاند کی 25، 26 اور 27 تاریخ سے پہلے کمرہ صاف کر دینا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب گھر ہم لوگوں نے لے لیا، شفٹ بھی ہو گئے، کرایہ بھی بہت کم تھا۔ وہ جو کمرہ تھا اس کمرے کی صفائی کرنے کا دن آ گیا۔ چاند کی 25 تاریخ تھی۔ مجھے امی نے کہا کہ تم جا کر کمرے کی صفائی کر لو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مالک مکان نے یہ بھی بتایا تھا کمرہ مغرب کی اذان سے پہلے صاف کرنا ہے۔ میں تقریباً عصر سے پہلے کمرے میں داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ کھولا، یک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا مجھے محسوس ہوا، جیسے واضح طور پر اندر کوئی اے سی چل رہا ہے یا کوئی ایسا پنکھا چل رہا ہے جس کی بہت ٹھنڈی ہوا ہے۔ وہ جھونکا جب میرے اوپر آیا میں بہت حیران ہوئی کہ یہ کیا، اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اندر داخل ہوئی، بالکل خالی کمرہ تھا، لیکن اس کے پینٹ سفیدیاں بالکل نئے تھے، کوئی جالا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کمرے میں جھاڑو وغیرہ لگایا، ہلکی سی بھی مٹی نہیں تھی۔ گیلا کپڑا لگا کر کمرہ صاف کر دیا۔ اس کے بعد کمرے میں اگربتی جلانی تھی، 3 دن لگاتار اگربتی جلائی میں نے ایک کونے میں۔ اب میں باہر آ گئی، تھوڑا سا میرا سر بھاری ہو گیا، آنکھوں میں درد شروع ہو گیا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی بہت بھاری مخلوق ہے۔ امی کو بھی میں نے یہ بات بتائی۔ خیر، امی نے کہا کہ بس اب ادھر نہیں جانا۔ اسی رات کی بات ہے، 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میری نیند سے آنکھ کھلی، مجھے واش روم میں جانا تھا۔ واش روم باہر صحن میں تھا، کونے پر۔ جیسے میں باہر نکلی اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا اور اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ میری تو پوری جان ہی نکل گئی کہ اس کمرے میں کون ہے۔ مجھے لگا کہ میرا بھائی نہ ہو۔ میرے بھائی کو عادت تھی، اکثر شرارتیں کرتا تھا، خاص طور پر اگر اس کو کسی بات سے روکا جاتا تھا وہ کام وہ لازمی کرتا تھا، اور جس کام سے ہم اسے نہیں روکتے تھے وہ کام کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ جس سے روک دیتے تھے وہ تو اس نے لازمی کرنا ہوتا تھا۔ میں ڈر گئی کہ کہیں میرا بھائی علی اندر نہ چلا گیا ہو۔ میں دبے پاؤں کے ساتھ بالکل آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ دل کی دھڑکن بڑی تیز تھی۔ اس کمرے کے پاس جب میں پہنچی اندر سے آوازیں آ رہی تھی، سرگوشیاں، واضح طور پر سرگوشیاں تھی، جیسے کوئی کچھ پڑھ رہا ہو، کوئی کچھ بول رہا ہو۔
لیکن لفظوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ہلکا سا دروازے میں سے دیکھا، جو منظر میں نے دیکھا، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس کا ادھر ہی ہارٹ فیلئر ہو جاتا۔ ایک بہت زیادہ خوفناک چہرے والی عورت تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، سفید کلر کے کپڑے تھے، کالا سیاہ چہرہ تھا، چمکتی ہوئی آنکھیں تھی۔ جس جگہ پر اگربتی لگائی تھی اس کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور زمین کے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہ منظر اتنا ڈراؤنا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ کونے میں ایک دیا جل رہا تھا، جبکہ نہ تو اس کمرے میں کوئی روشنی تھی، نہ دیا تھا، نہ کوئی بلب تھا، نہ کوئی ٹیوب لائٹ۔ وہ دیا کہاں سے آیا مجھے نہیں پتا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اپنا سانس بھی روک دیا کہ میری سانس کی آواز بھی اس تک نہ چلی جائے۔ میں انہیں الٹے قدم واپس کمرے میں گئی اور میں کانپ رہی تھی خوف سے۔ میں نے آہستہ سے امی کو جگایا۔ امی نے جب میری حالت دیکھی، میں پسینے سے بھری ہوئی تھی، خوف زدہ تھی، آنکھیں خوف سے باہر نکلی ہوئی تھی میری۔ میں ڈر گئی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ چپ، اونچا نہ بولے۔ میں کہتی کیا ہوا ہے؟ میں نے امی کو کمرے کی ساری بات بتائی۔ میں نے کہا کہ اترنا چاہنا، پھر بھی ڈرنے لگ گئی، میں بھی ڈرنے لگ گئی۔ رات بھر ہم لوگ ماں بیٹی سو نہیں سکی، وہ باقی بہن بھائی سب سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رات میں بھی ہمیں آوازیں آتی رہی، جیسے کمرے کا دروازہ بار بار کھلتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، پھر کھلتا ہے، پھر بند ہوتا ہے۔ پورے گھر میں اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ یہی اندازہ تھا ہمارا کہ ہم نے جلائی تھی تو وہی خوشبو ہے، لیکن پہلے نہیں تھی، اس کے آنے کے بعد خوشبو شروع ہوئی۔ خیر ہم لوگ سو گئے۔ اس سے اگلے دن جب ہم لوگ جا کے باہر نکلنے کا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے بھی سے کہا کہ میں اب کیا کریں، اندر جانا چاہیے؟ ابھی کہتی دیکھتے ہیں اندر وہ دیا کہاں سے آیا۔ ہم لوگوں نے دروازہ کھولا، اندر جھانک کر دیکھا تو کوئی دیا نہیں تھا کہیں بھی۔ جہاں پر میں نے اگربتی لگائی تھی وہاں پر کوئی راکھ نہیں تھی۔ اگربتی جلتی ہے تو اس کی تھوڑی بہت راکھ نیچے گری ہوتی ہے، یا اس کی جو اینڈ پر بالکل باریک سا تنکا ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا۔ پورا کمرہ خالی صاف ستھرا تھا، جیسے ابھی صفائی کی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر پیروں کے نشان تھے، ننگے پیروں کے نشان۔ وہ بہت واضح تھے، جیسے سوکھے فرش کے اوپر کچھ ننگے پیروں کے نشان آ جاتے ہیں، وہ وہی نشان تھے، اور وہ اسی کونے تک جا رہے تھے، دروازے سے لے کر اس کونے تک۔ بڑے ہم لوگ ڈر گئے۔ ہم لوگوں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ امی نے کہا کہ اب ہم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا، اب اس دن کھولیں گے جس دن صفائی کی باری ہوئی۔ دروازہ تو ہم لوگوں نے بند کر دیا۔ دن پر تھوڑا بہت کام کیا، میرا سر بہت بھاری تھا، کندھے بہت بھاری تھے، اس میرے اوپر نیند سوار ہو گئی۔ کبھی میں دن کے ٹائم نہیں سوتی تھی، میں جا کر اندر سو گئی۔ اپنے بہن بھائیوں سے میں نے کہا کہ شور نہ کرنا۔ وہ لوگ بار بار شور کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، میں تھک گئی تھی، مجھ سے ان کی آوازیں نہیں برداشت ہو رہی۔ میں اٹھی، کونے پر ہمارا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے اپنی پیٹھیاں اور ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی جس کے پاس بستر جوڑے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ پر میں لیٹ گئی۔ اتنی نیند تھی مجھے، اتنی نیند تھی جیسے پتہ نہیں میں کب سے جاگ رہی ہوں، جیسے میں رات کو سوئی ہی نہ ہوں، یا شاید جیسے میں کئی دنوں سے جاگ رہی ہوں۔ میں سو گئی۔ نیند کے دوران ہی جیسا لگا کمرے میں کوئی ہے، کوئی میرے پاس آیا۔ اس نے آ کر جیسے بالکل میرے کان کے پاس سانس لینا شروع کر دیا۔ میں کروٹ پر سوئی ہوئی تھی اور کوئی میرے کان کے پاس سانس لے رہا تھا، جیسے کوئی میرے سر کے پاس کھڑا ہے یا کوئی پیچھے لیٹا ہوا ہے۔ جس سے سانس لینے کی آواز بہت زیادہ مجھے سنائی دی، میری آنکھ کھل گئی۔ جو ہی میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے سر کی طرف وہی کالی سیاہ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ توبہ استغفر اللہ، مجھے ایسے لگا ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں جتنا اونچا چیخ سکتی تھی میں چیخی اور میں کمرے سے باہر بھاگی۔ بہت زور سے میں گری، اللہ نے مجھے بچایا، ورنہ مجھے بہت سخت چوٹ لگنی تھی۔ میں بھاگی، بھائی بہن بھاگے، ابو بھاگے، اٹھایا ان لوگوں نے مجھے۔
جب ان لوگوں نے مجھے اٹھایا کمرے کا دروازہ بہت زور سے پٹک کے بند ہوا، جیسے کسی نے اندر سے بند کیا۔ میں کہتی اندر کون ہے؟ وہ بھی کہنے لگے اندر کون ہے؟ جا کے دروازہ دھکیل کر دیکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابھی ابو بھاگے میری طرف، کہتے ہیں کمرے میں کون ہے؟ میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا۔ میرے اوپر تو جیسے وہ غنودگی سی طاری ہو گئی تھی، میں سونا چاہتی تھی، یہ لوگ شور مچا رہے تھے، میں اندر چلی گئی۔ اور جب میں اندر گئی تو اندر یہ سب ہوا۔ امی ابو بہت پریشان ہو گئے۔ ابو کہتے کہ ہم نے نہیں اس گھر میں رہنا، اس گھر میں تو وہ مخلوق ہے، ان لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں، تو کہتے تھے ہمارے بزرگ نے آنا ہے۔ ابو نے ان کو فون کیا، ابو نے کہا کہ آپ آئیں ذرا ہماری بات سنیں، یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ آدمی آیا، مالک مکان، اس نے اگر یہ کہا کہ ہمیں تو انہوں نے کبھی تنگ نہیں کیا تھا، آپ لوگوں سے کوئی غلطی ہوگی۔ ہم نے کہا ہمارے سے کیا غلطی ہونی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ بزرگ کسی اور چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں کسی نے آنا ہے۔ آپ ہمیں بتاتے تو صحیح کہ یہ کچھ جنات کا معاملہ، ہم یہ گھر لیتے ہی نہ۔ ہماری بیٹی کو بار بار نظر آ رہی ہے، مخلوق تنگ کر رہی ہے، تو خوفناک وہ چڑیل آفت ہے، وہ جنی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو پھر مان گیا، کہتا ہاں اس گھر میں بسیرا ہے۔ ہماری جو دادی اماں تھی وہ اس کمرے میں کھیر رکھا کرتی تھی اور وہ مخلوق کھیر کھاتی تھی۔ پھر دادی اماں نے کہا کہ کھیر صرف وہی رکھیں گی، ان کے بعد اس کمرے میں چاند کی پچھلی تاریخوں میں اگربتی جلا کرے گی، اور جب وہ چاہے وہ مخلوق آتی ہے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس پر حاوی کیوں ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے۔ بہرحال ابو نے کہا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا، ہم لوگ یہ گھر آپ کا چھوڑے ہیں تو آپ ہمارے پیسے تیار رکھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ ابو نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بول کر ہی گھر دینا تھا تو تم ہمیں بتا دیتے، ہم گھر لیتے ہی نہ۔ ابو نے دن رات ایک کیا، گھر ڈھونڈا، گھر میرے نہیں رہا تھا۔ اور 3-4 دن گزر گئے، ان 3-4 دنوں میں مجھے آوازیں آنے لگ گئی، مجھے وہ پکارتا تھا، میرا نام لیتا تھا۔ میں اور ڈرنے لگی کہ اب میں کیا کروں، یہ تو مجھے بلا رہی ہے بار بار۔ جب بھی میں نے اکیلے ہونا میرے کانوں میں آواز آتی تھی۔ ایک دن میں شام کا ٹائم تھا، چھت پر بیٹھی تھی چارپائی پر، مجھے ایسے لگا کوئی پیچھے سے آ کر چارپائی پر بیٹھا، مجھے لگا میرے بہن بھائی ہوں گے۔ میں چھت سے کپڑے وغیرہ اتارنے گئی تھی، لیکن میں بہت تھکی تھکی فیل کر رہی تھی۔ اس عورت کے بعد میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، جب وہ مجھے نظر آئی تو میں بیٹھ گئی۔ تو میرے پیچھے آ کر جیسے کوئی بیٹھا تو میں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ میں جیسے کہا کہ چلو کپڑے وغیرہ اٹھاتے ہیں، نیچے چلتے ہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کالے سے لباس والی کوئی عورت بیٹھی تھی، سر جھکا کر۔ میں نے پھینکی ہر چیز، وہی میں پھر نیچے بھاگی۔ پھر میری طبیعت بڑی خراب، مجھے بخار چڑھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے 7ویں 8ویں دن ہمیں ایک اور گھر کا پتہ چلا، پھر وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا، وہ کرنگی میں تھا، ادھر شفٹ ہو گئے۔ شکر الحمدللہ ہمارے اس جمشید روڈ والے گھر سے جان چھوٹی، اس میں تو چڑیل آفت تھی۔ اس کے بعد بھی میں کافی عرصہ بیمار رہی، مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے بہت، مجھے خواب میں ڈراتی تھی۔ میں نے دم کروایا، حفاظت کا تعویذ گلے میں پہنا، تب جا کر میری جان چھوٹی۔ تو یہ ہماری کہانی تھی کراچی جمشید روڈ کے اس گھر کی، جہاں پر ایک چڑیل رہتی تھی ایک کمرے میں، اور وہ کمرہ اس چڑیل کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ لیکن وہ وقت میں نہیں بھول سکتی جب میں نے اسٹور روم میں اس کو اپنے اوپر دیکھا تھا کہ میرے سر کی طرف سے جھک کر کھڑی، میرے کان کے پاس سانس دے رہی تھی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ جیسے یہ تھی رات کی کہانیوں کی نیو ایپیسوڈ، آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔